بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ہفتہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ آج شب عاشوراء میں آپ کے حضور لائیو آؤں گا، مگر کچھ مصروفیت کے سبب کچھ وجوہات سے میں آج رات کو تو حاضر نہیں آ سکوں گا، اور مگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب اس رات بھی کچھ عبادت میں گزاریں گے۔ اور میں نے اس سے پہلے ابھی کل صبح کو ایک ویڈیو کو ریکارڈ کر کے پھر میں نے اس کو پوسٹ کر دیا تھا۔ میں نے لائیو اس کو نہیں اس لیے کیا کہ کبھی نیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اس میں عاشوراء کی دعا تھی تو کبھی نیٹ کے ایشو کی وجہ سے کچھ کٹ ہو جائے یا اس وقت تو پھر وہ مقصد نہیں پورا ہو پاتا کہ آپ پوری طرح سے دعا کو دوہرا لیں، تو اس لیے میں نے اس کو پہلے ریکارڈ کیا تھا، پھر اس کو پوسٹ کر دیا تھا، اور وہ آپ تک پہنچ بھی گئی ہے۔ عاشوراء کے دن کہ وہ 1 سال تک آپ اس کی برکتیں حاصل کریں اس دعا کی، تو امید ہے انشاءاللہ تک کل آپ لوگ، اس میں میں نے لکھا بھی تھا، بہت سے لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے اور اپنی دعاؤں سے نوازا بھی ہے، اور خصوصاً کل آپ ضرور دعا کریں گے ہم سب کے حق میں، اپنے لیے بھی، اور وہ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور فرینڈ سرکل میں آپ اس کو بیٹھ کے اس دعا کو پڑھ ضرور لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین اور اپنے صالحین کے صدقے اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ عاشوراء ہی کے تعلق سے کچھ باتیں اور میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک جتنے بھی اکابر سے، اولیاء سے آپ نے ملاقات کی حضرت مخدوم نے، تو فرماتے ہیں میں نے ان کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 10 چیزیں ایسی ہیں عاشوراء کے دن، فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام یہ ان 10 چیزوں کو اپنایا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، تو ہم بھی کوشش کریں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ وہ 10 چیزیں اس میں سے حضرت مخدوم نے فرمایا، لطائف اشرفی میں چیز منقول ہے کہ روزہ آپ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، روزہ ہے، نماز ہے، مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، 4 رکعت بھی ہے، 2 رکعت بھی ہے، جو بھی جس سے جو میسر ہو، یا جو میں نے اپنی لاسٹ کلپ میں کہا تھا کہ 2 رکعت نفل نماز آپ حضرت امام حسین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی روح طیبہ کو ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نفل، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ طریقہ میں نے اس کلپ میں بتایا ہے، آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور حضرت امام کی رضا بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو وہ نماز پڑھ لیا آپ نے، روزہ آپ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، جسے توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ غسل کل کے دن غسل آپ کیجئے، سرما لگائیے آنکھوں میں، 4 چیزیں یہ ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اگر آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ہے، اقارب میں ہے، اپنے محلے میں ہے، آپ ہاتھ رکھیے اور اس کی کچھ مدد بھی کیجئے، کچھ خدمت کر دیجئے اس کی، تو بڑا ثواب ہے یہ بھی، خاص طور سے عاشوراء کے دن کے تعلق سے بہت اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں بیمار کی عیادت کے تعلق سے آج کل تو اس وقت تو صرف وہی وبا نہیں، دوسری بیماریوں کا بھی لوگ شکار ہیں، تو جن بیماریوں تک آپ جا سکتے ہیں کسی آپ آس پڑوس میں، یا آپ کم سے کم اپنے موبائل ہی سے خیریت اگر لے لیں، اگر نہ جانے کا موقع نہیں ہے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی عیادت کہلائے گی۔ تو کسی بیمار کی حال پرسی آپ کر لیجئے، اس کی خدمت میں کچھ فروٹ یا پھل کچھ پیش کر دیجئے، وہ محتاج ہے تو اس کی کچھ مدد کر دیجئے۔ تو یہ 5ویں چیز ہوئی۔ 6ٹھی چیز ہوئی کہ یہ 6 ہو گئی، اور 7ویں چیز ہے کہ کسی عالم کی زیارت آپ کر لیں، اگر آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں جہاں آپ پہنچ سکتے ہوں، یا کوئی دوسرا طریقہ ہو کسی عالم کی زیارت کا، یہ ایک بہتر ہے، تو وہ بھی آپ کر لیں، اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ ہے کہ آپ عاشوراء کے دن اپنے دسترخوان کو اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے وسیع رکھیے، کچھ زیادہ چیزیں پکوائیے، کچھ زیادہ چیزیں کا انتظام کیجیے اس دن، خاص طور سے اپنے گھر والوں کو، تو اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔
یہ بھی اجر بتایا گیا ہے عاشورہ کے دن اگر آپ یہ چیز بھی کریں. اور ساتھ میں ہے کہ عاشورہ کی دعائیں جیسا آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ دعائیں آپ کر لیں. تو یہ 10 چیزیں جو ہیں جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا. اور اس میں ایک چیز ہے صلح کرانا. 10ویں چیز کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 لوگوں میں کسی وجہ سے اختلاف ہے تو آپ اس کو کوشش کیجئے کہ ان میں صلح ہو جاوے. تو یہ 10 چیزوں کے بارے میں حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ہر ولی کو میں نے یہ کام کرتے دیکھا ہے عاشورہ کے دن. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا، یعنی ان اولیاء کے راستے پر چلا. تو عاشورہ کے دن ہم کوشش کریں اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی. اور ان چیزوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بڑی برکتیں ہیں ان کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اس کے علاوہ کہیں کہیں ذکر یہ بھی ہوا ہے کہ قبرستان میں آپ جا سکتے ہوں تو جا کے وہاں پر زیارت قبور کیجئے، وہاں پر فاتحہ پڑھ لیجئے. اور عاشورہ کی جو آج کی رات ہے اس کو بھی عبادت میں دعا میں گزارنے کی کوشش کریں. سحری کے وقت کچھ دیر آپ سو لیں، اگر پھر اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہوں تو تہجد پڑھ لیجئے. سحری کیجئے، فجر کی نماز پڑھیے، تلاوت کیجئے، درود پڑھیے، کچھ دعائیں اپنے لیے کیجئے، کچھ اور بھی جو وظائف آپ پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھیے. اور جو وہ دعائے عاشورہ جو مشہور ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کتاب سے پڑھنا چاہیں گے کتاب سے پڑھ لیں گے، آپ کو یاد ہوگی تو آپ ویسے پڑھ لیں گے. نہیں تو جو ویڈیو کلپ ناچیز کی طرف سے اپلوڈ کی گئی ہے آپ اس کو سنتے رہیں گے اور دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی پورا ہو جائے گا. ویسے میں کوشش کروں گا کہ کل ظہر کے بعد، ابھی میں بالکل کنفرم نہیں کہہ سکتا بالکل پختگی کے ساتھ، مگر کل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ظہر کے بعد 2:30 بجے دن میں، کیونکہ میں اپنے بچوں کو اور جو ہماری خانقاہ امیر ملت میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں ہمارے اپنے احباب، وہ اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میں اسی دعا کو پڑھوں گا اور وہ بھی اس کو دہرائیں گے. ممکن ہوا تو اس کو ہم لائیو بھی اس وقت کر دیں گے اور کچھ صلاۃ و سلام اور کچھ دعا یا کچھ ذکر شہداء اگر ممکن ہو سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اختصار کے ساتھ کر دیں گے. حضرت مخدوم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عاشورہ کے دن کچھ اختصار کے ساتھ شارٹ انداز میں شہداء کے ذکر کو اولیاء کرام نے پسند فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا ہے کہ ایسا کر لیں. تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی تو کچھ مختصر ذکر بھی ہو جائے گا اور اس کو ہم لائیو کرنے کی کوشش کریں گے.